اگر ہوئے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 166 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے شب اسرا کا دولہ میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ اس سلسلے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے متعلق جو کلام میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت باعث خیر و برکت شاہ الحاج القاری المفتی احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے لکھا، اس کے اشعار پیش کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی وضاحت جو علماء اہل سنت نے کی اس کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قصیدہ معراجیہ ہے اس میں 67 یعنی 67 اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کس موقع پر لکھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک شاعر سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا اور انہوں نے اپنا قصیدہ معراجیہ جو انہوں نے لکھا تھا وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا۔ دیکھیں ویسے بہت سارے شاعر ہیں مگر ہر شاعر عالم نہیں ہوتا، ہر شاعر مفتی نہیں ہوتا، ہر شاعر محدث نہیں ہوتا، ہر شاعر مفسر نہیں ہوتا۔ اور سبحان اللہ یہ اعزاز میرے آقا اعلیٰ حضرت کو نصیب ہوا کہ آپ تو شاعر تو ہیں ہی، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عالم بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ حافظ بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں۔ اب ایسا جب علم والا، عمل والا، عشق والا جب کلام لکھے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی، بڑے بڑے شاعر اپنے اشعار میرے آقا اعلیٰ حضرت سے چیک کرواتے تھے، بڑے بڑے مفتی اپنے فتوے میرے آقا اعلیٰ حضرت سے چیک کرواتے تھے۔ تو یہ بہت بڑے شاعر تھے، نعت گو شاعر۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی شریف میں حاضری دی، نماز ظہر کے بعد انہوں نے کچھ اشعار سنائے۔
تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بقیہ اشعار آپ نماز عصر کے بعد سنائیے گا. اب ظہر و عصر کے مابین میرے آقا اعلیٰ حضرت نے یہی قصیدہ معراجیہ لکھا اتنے قلیل وقت میں. عام شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے وزن پورے کرتے رہ جاتے, ردیف و قافیے پورے کرتے رہ جاتے, اور چند اشعار لکھنے میں انہیں بہت سارا ٹائم لگتا ہے. اعلیٰ حضرت ہیں, کچھ ہی دیر میں آپ نے وہ قصیدہ معراجیہ 67 اشعار پر مشتمل وہ لکھا. اور نماز عصر کے بعد اعلیٰ حضرت تشریف لائے, سب لوگ بیٹھے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا قصیدہ معراجیہ سنایا. جب اعلیٰ حضرت نے اپنا قصیدہ معراجیہ سنایا, سورج نکل آیا, چراغ بیچارہ اپنا منہ چھپائے گا. اب اس شاعر صاحب نے اپنا قصیدہ معراجیہ لپیٹا اور کہ حضور بس اب تو میں اپنا قصیدہ نہیں سنا سکتا. سبحان اللہ. قصیدہ معراجیہ کی یہ شان ہے کہ لکھنؤ کے ادیبوں کی ایک محفل تھی, اس کے اندر اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ معراجیہ پڑھا گیا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ قصیدہ معراجیہ جب اعلیٰ حضرت کا پڑھا گیا تو ساری محفل جھوم اٹھی. بڑے بڑے علمی ادبی لوگ تھے, علماء تھے. اور اب جو صدر محفل تھے جو کہ خود بہت بڑے عالم تھے, محدث اعظم ہند حضرت مولانا سید محمد اشرفی کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اعلان کیا کہ اردو ادب کے نقطۂ نظر میں ادیبوں کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں کہ اس قصیدہ معراجیہ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. تو سب نے کہا اس قصیدے کی زبان تو کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی ہے. یہ کوثر و تسنیم کیا ہے؟ کوثر اور تسنیم جنت کی دو نہریں ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. اسی طرح دہلی میں, ہند میں شعراء دہلی جمع تھے, ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ اس قصیدہ معراجیہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو پتہ کیا کہا کہ ہم سے کچھ پوچھئے نہیں, ساری زندگی پڑھتے رہے, ہم ساری زندگی سنتے رہیں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, اور کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری کی. 100 اشعار. اللہ اکبر. ان اشعار میں سید اعلیٰ حضرت نے سفر معراج, معجزات و واقعات کو نظم کیا ہے. سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تر و تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت قصیدہ معراجیہ کے پہلے شعر میں لکھ رہے ہیں, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے سرور. وہ سرور کشور رسالت. سرور کا مطلب ہے سردار,
ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے سرور. تو غلام سرور ہو زیادہ بہتر لگتا ہے. تو سرور کا مطلب ہے سردار. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کا مطلب ہے سردار. اور کشور یعنی ملک. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ ملک رسالت کے سردار سید جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر جلوہ فرما ہوئے. سبحان اللہ. اور عرش فیضان ہدایت کے بخشش سلسلوں میں عرض کیا گیا کئی بار اس کے بارے میں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہت بڑی مخلوق ہے. اس کے سامنے زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے کسی جنگل کے اندر انگوٹھی پڑی ہو. اندازہ لگائی کتنی بڑی مخلوق ہے. سب سے بڑی مخلوق ہے یہ. اور عرش کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا. یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کا رسالہ ہے جس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج عرش پر جلوہ گر ہوئے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. طرب یعنی خوشی، فرحت. مہمان ایک محبوب اور باہر سے آنے والی شخصیت، اس کو کہتے ہیں مہمان. تو ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. تو عرب کے اس مہمان کے لیے نت نئے نرالے فرحت کے خوشی کے سامان اس موقع پر تیار کیے گئے تھے. وہ کیا سامان تھے؟ اللہ اللہ اللہ. کوئی کیا بیان کرے گا؟ کوئی میزبان کسی اپنے مہمان کے لیے کیا اہتمام کرے گا؟ اللہ اکبر. کسی اور شاعر نے وہ نئے نرالے جو طرب کے سامان ہیں اس کو یوں نظم کیا: میں اپنی ساری دولت رہے حق میں لٹا دوں فلک پہ کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے اللہ کے محبوب کی آمد پر. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. شب معراج محبوب خدا کو شب معراج محبوب خدا کو ہوا دے کر جگایا جا رہا ہے. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا
جبریل حاضر حاضر ہوئے ہیں، حضرت جبریل حاضر. کون جبریل؟ تمام فرشتوں کے سردار، سبحان اللہ، خادم خاص، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص. فرشتوں کے تو آقا ہیں مگر آقا کے خادم ہیں. ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر، پیام حق سنایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، زمین سے سر عرش معلا، نبی کا نور چھایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، سواری کو برا کے برق پا بھی، سواری کو برا کے برق پا بھی، خدا کے ہاں سے لایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، عرب کے مہمان کے لیے نت نئی وہ خوشی کے سامان تھے. مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بہارے ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہارے ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے، ملک فلک اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے. ملک فرشتہ، جمع ملائکہ فرشتے، فلک آسمان، لہجہ سر، گھر وہ گانے کا ایک سنبھلنے کے انوکھا انداز. عنادل یہ جمع ہے اندلیب کی، یعنی بلبلیں. یعنی اعلیٰ حضرت اس کیفیت کو پیش کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی تو ہر ملک یعنی ہر فرشتہ اور ہر فلک، ہر آسمان اپنی اپنی لے میں، اپنے اپنے انداز میں بلبلوں کی طرح چہچہا رہا تھا، خوش تھا کہ رحمت کی بہار ہے، اور چمن کو شادیاں اور آبادیاں مبارک کا وہ ایک سما تھا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس معراج میں حکمتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اس میں حکمت کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل کل آپ کو اس کے بارے میں
مزید عرض کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.